جو ہے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک. اب اس میں انعام جو تھے شیعوں کے، کوئی سنی اس کو چھپانا چاہے نہیں یہ ممکن. حدیث کی اعلیٰ ترین کتابیں بتاتی ہیں کہ ناراض ہونے والوں میں خود امیر المومنین علی علیہ السلام بھی تھے. ان کے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے جو ناراض تھے کہ یہ صحیح نہیں ہوا. مگر اسلام کے ساتھ جو احسان انہوں نے کیا وحدت امت کی خاطر، کہ اس وقت ابو سفیان نے یہ سوچا کہ اگر حضرت عباس کو اپنے ساتھ گانٹھا جائے، وہ رسول اللہ کے چچا ہے، حضرت علی کے بھی باپ کی جگہ ہے، میرے بھی پرانے دوست ہیں جاہلیت کے، ان سے جا کر مراقی ور کہا کہ بھائی علی کو جا کر کھڑا کریں. یہ کون ہے؟ بنو تیم کے 4 افراد ہیں مکہ میں، ان کا آدمی خلیفہ بن گیا. نبی ہم میں سے پیدا ہوا، ہم اپنا ناف کی اولاد مر گئے. ایسا ایشو تھا کہ آگ لگ جاتی. حضرت عباس بھی ان کی باتوں میں آگ. مگر آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، استیاب ابن عبد البر کی دیکھیں، سنتے ہی آپ نے کہا چچا تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اور ابو سفیان سے کہا جاہلیت میں اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا تکتا رہا، اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کو تباہ کرنا چاہتا. تو حیا کر ہے، اگر میرے بھائی کو لوگوں نے بنا لیا اور میں اس پر ناراض بھی ہوں تو میں رسول اللہ کا کلمہ مدینہ میں ہی دفن کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. کلمہ جاری رہنا چاہیے. میرے ساتھ اگر زیادتی کی ہوئی ہے اور میری حق تلفی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے اسلام کو برباد نہیں کر سکتا. اور اس فراخ حوصلے کے حال دیکھیں، شیعہ بھی غور کریں کہ امام کی سیرت کیا. ناراض ہیں مگر جب مشورہ کوئی مانگا بغیر کسی تحفظ کے مشورہ، خلیفہ ثانی نے کہا کہ یہ خبر آئی ہے کہ مجھے خود محاذ پر جانا چاہیے، حالات ایسے ہیں کہ مجھے خود وہاں پہنچنا چاہیے. امیر المومنین نے ٹوکا، وہ خطبہ نازل والا فرمایا نہیں، خلیفہ کو مرکز میں رہنا چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے قطب ہوتا ہے چکی کا، آپ مرکز سے ہل جائیں گے اور وہاں پہنچیں گے تو دشمن زیادہ جلکار کریں گے. بہت بہترین مشورہ. ورنہ اپنی ناراضگی کو لیے بیٹھے رہتے کہ نہیں مجھے نہیں بنایا اس لیے اسلام تباہ ہوتا تو ہو جائے. توبہ توبہ. میں کہتا ہوں یار شیعہ بھی غور کریں، سنی بھی غور کریں کہ امیر المومنین اپنے استحقاق کو سمجھتے ہوئے اور دلائل رکھتے ہوئے کہ حق تو میرا تھا، مگر کوئی فتنہ کھڑا نہیں. حضرت عباس سے کہا چچا جان یہ فتنے کا سمندر جو ہے امن کی کشتیوں سے اس کو پار کر، یہ فتنہ نہیں چاہیے، اسلام برباد نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اہل علم ہیں، شیعہ حضرات بھی یہاں موجود ہیں. ایک موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ آپ گھر میں گھس گئے تو اس نے اذان شروع ہوئی جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ فاطمہ تو چاہتی نہیں کہ تیرے ابا کا یہ نام دنیا میں پکارا دے؟ تو کہا چاہتی ہوں. فرمایا اسی نے گھر میں داخل کر. میں نے یہ کشمکش جو نہیں کی، لڑائیاں نہیں شروع کی، اسی لیے کہ کلمہ تو جاری رہنا تھا. ہم آپس میں جھگڑ پڑیں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ وہی کفر کی طاقتیں مدینہ میں گھس جائیں گی. اور ابو سفیان نے یہ پیشکش کی بھی کہ میں آپ کی مدد کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. فرمایا نہیں، وہ سوار پیادے وہی ہیں نا جو جنگ خندق دوسری جنگوں میں تو حضور کے خلاف لاتا رہا. اب میری مدد کے بہانہ میں یہاں داخل کر دے گا، نہ ابو بکر رہے گا نہ میں، اسلام ہی ختم ہو جائے. تو ایسے احسان کو بلایا نہیں جا سکتا کہ وقت اشتعال کا تھا اور لوگ اکسا رہے تھے، مگر امیر المومنین نے اعلیٰ مقاصد کی خاطر کہ اسلام کی بہتری ہونی چاہیے اپنی حق ترجیح کو برداشت کیا. میں صاف کہتا ہوں وہ سمجھتے تھے میری حق ترجیح ہے، اس کے لیے صحیح بخاری مسلم ہی پڑھ سکتے ہیں لوگ. تو بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر اتنا بھی نہیں دور دینا چاہیے کہ انہوں نے انہیں سمجھا یہ مسلمان ہی نہیں، یہ کافر نہیں. نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھی. اور یہ آپ ائمہ اہل بیت کے یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں متواتر بیٹھے، ایک دو نہیں 30 سے زیادہ جو شیعہ کتب میں ہے کہ سنی اماموں کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اس میں صرف جواز نہیں اتنا ثواب ملے. اتحاد کی خاطر کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے